حسرت، افسوس، ہائے کیا ہوا، میں نے دنیا میں کیا کیا، میں کیا کرتا رہا تھا۔ جس دن ظالم لوگ کاٹ کاٹ کھائے گا اپنے ہاتھ، یقول کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کی معیت میں اپنا راستہ بنایا ہوتا، میں آقا کی سنتوں پہ عمل کرتا، میں ان کے طریقوں پر چلتا، میں ان کے اسوہ کو اپناتا، جو راستہ انہوں نے دکھایا تھا میں اس کو اختیار کرتا، کاش میں نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے شامت اعمال، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا تعلق دار نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، نصیحت سے، توحید سے، قرآن سے، نبی پاک کی سنت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس بات کے کہ وہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی، قرآن کی شکل میں آ گئی تھی، نبی پاک کے فرامین کی شکل میں آ گئی تھی، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت، لیکن میں نے آپ کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور میں فلاں فلاں کے پیچھے چل کے بدعات کا خوگر بنا رہا، رسومات کا خوگر بنا رہا، اپنی طرف سے باتیں بنا کے میں نے دین میں داخل کی، انہیں میں قرب الہی اور قرب نبی کا سبب سمجھتا رہا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور میں نے راستہ وہی اختیار کیا ہوتا جو محمد عربی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے دغا باز ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ دنیا میں اس نے سارا بڑھایا، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور یہ دربار ہے، اور یہ حضرت صاحب ہیں، ان کی بیعت کر لو، ان کی بیعت کرو گے کل یہ چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے نا، یہ کبھی انسانی شکل میں، دوست کی شکل میں، یار کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، کلیگ کی شکل میں، ساری شکلیں اختیار کر کے بندے کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہ چھڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا عین موقع پہ دغا دے گیا کہ نہیں دے گے؟ آج نہ شیطان کہیں نظر آ رہا ہے، نہ تیرے معبود کہیں نظر آ رہے ہیں، نہ تیرے مشکل کشا کہیں نظر آ رہے ہیں، نہ تیرے حاجت روا کہیں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اٹھک بیٹھک، دوستی اور یاری نیک لوگوں کے ساتھ لگانی چاہیے، گندے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن کہنا پڑے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھی، اچھے لوگ تمہارا مال کھائیں، کوئی دعوت کرو تو اچھے لوگ تمہارا مال کھائیں، نیک لوگ، صالح لوگ، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کنا، صالح کی صحبت جو ہے وہ تجھے بھی کیا کر دے گی؟ صالح کر دے گی۔ یوں حضرت نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا رہا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اصحاب کاف کے ساتھ کتے نے وفا کی تو قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہونے لگ گیا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ وقال الرسول، یہ جو میدان معاشر کا منظر ہے، ظالم مشرک کافر لوگ اپنے ہاتھوں پہ چک مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، کیا کیا ہم نے دنیا میں، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے نبی والا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ تو اس وقت اللہ کے آخری رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم
اتخذوا ھذل قرآن مہجورا، میری یہ جو قوم ہے جن میں میری بعثت ہوئی اور مجھے بھیجا گیا ہے، انہوں نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں قرآن سناتا تھا تو یہ شور کرنے لگتے تھے، میں قرآن سناتا تھا جو یہ مذاق بنانے لگتے تھے۔ انہوں نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے قابل التفات بھی نہیں سمجھا اس قرآن کو۔ یہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں جب ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں اور حسرت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن